صدر ٹرمپ نے ایران پر نئی تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بڑی خبر آپ کو دیں، عالمی منظرنامے سے صدر ٹرمپ نے ایران پر نئی تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی صدر معاملات سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران عوامی سطح پر کچھ جبکہ امریکہ سے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کے معاملے پر ایلون مسک سے بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر نئی تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں اور آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی صدر معاملات سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے یہ کہا ہے کہ ایران عوامی سطح پر کچھ جبکہ امریکہ سے کچھ اور بات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کے معاملے پر ایلون مسک سے بات کی ہے۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ صومالیہ کی وحدت سالمیت کے خلاف سرگرمیوں کا الزام۔ صومالی کابینہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے صومالیہ کے امور میں مبینہ مداخلت کی ہے۔ صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ UAE صومالیہ کے دوران 3 بندرگاہوں اور دفاعی تعاون کے معاہدے ہیں۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا معاملہ، تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے۔ تحریک انصاف کی وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات۔ اسپیکر نے تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا معاملہ، تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات۔ اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا یہ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات۔ اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا یہ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں اور تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات ہوئی۔ اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے پا گئے۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات بھی ہوئی اور اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ خبر آپ کو دیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا یہ معاملہ ہے۔ اہم خبر ہے، تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے پا گئے۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر سردار صادق سے ملاقات۔ اسپیکر نے تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزدگی طلب کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ایک بار پھر سے اس اہم خبر سے متعلق کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا معاملہ، تحریک انصاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے مابین معاملات طے پا گئے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لینے کی اصل کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع وفاقی حکومت کے مطابق آرڈیننس 6 دیگر بلز اور ایک آرڈیننس کے ہمراہ ایوان صدر کو بھجوایا گیا تھا۔ ایوان صدر کی جانب سے ای آفس کے ذریعے اجتماعی طور پر تمام بلز اور آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ ای آفس منظوری کے تناظر میں آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ ایوان صدر سے فائلیں واپس پہنچنے پر پتہ چلا کہ اکنامک زون آرڈیننس پر صدر کے دستخط موجود نہیں تھے۔ آرڈیننس کو اب بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس 2026 واپس لینے کی اصل کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع وفاقی حکومت کے مطابق آرڈیننس 6 دیگر بلز اور ایک آرڈیننس کے ہمراہ ایوان صدر کو بھجوایا گیا تھا۔
पुराने बिजली का बुनियादी टैरिफ तय कर दिया है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी। रवां साल के लिए कौमी बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। 50 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए बिजली का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के लिए 10 रुपये 54 पैसे फी यूनिट होंगे। 200 यूनिट तक बिजली के निर्ख 13 रुपये 1 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट तक बिजली के निर्ख 28 रुपये 91 पैसे फी यूनिट होंगे। 301 से 400 यूनिट तक बिजली के निर्ख 37 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट बिजली के निर्ख 40 रुपये 20 पैसे फी यूनिट तय पा गए। 501 से 600 यूनिट तक बिजली के निर्ख 41 रुपये 62 पैसे होंगे, जबकि 601 से 700 यूनिट तक बिजली के निर्ख 42 रुपये 76 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट से जायद बिजली के इस्तेमाल पर निर्ख 47 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 301 से 400 यूनिट तक बिजली के सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस भी लगेगा। 401 से 500 यूनिट तक सारिफीन पर 400 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। उनका राज है हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 से पिशावर से बुरहान तक बंद है। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद कर दी गई। M3 पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 को पिंडी बटियां से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मुबीन हैदर तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है धुंध की? इमरान, अगर हम मोटरवे की बात करें, धुंध की बात करें तो शहर लाहौर प्रॉपर धुंध के लपेट में नज़र आता है। बिल्कुल शदीद डेंस फॉग हमें पूरे शहर में नज़र आती है, ख्वाह वो शहर के बलाई इलाके हो या वो शहर का अंदरून का हिस्सा हो, प्रॉपर जो है वो शहर धुंध के लपेट में नज़र आता है। और धुंध की लपेट में होने की वजह से क्योंकि हद निगाह बहुत कम हो चुकी है तो शहरियों को सफरी मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है। क्योंकि हद निगाह बहुत कम है तो इसी के पेश नज़र मोटरवेज़ को भी बंद कर दिया गया है। जैसे कि आपने बताया कि मोटरवे M1 जो है वो भी बंद है, M2 भी बंद है, M3 को जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। फैजपुर से रजाना तक M3 बंद है। जो M4 है वो जो है वो भी बंद कर दी गई है। M5 जो है उसको भी मुल्तान से रोडी तक बंद कर दिया गया है। और M11 जो है उसको भी लाहौर तक समरियाल बंद कर दिया गया है। और मोटरवे का काम कहना है कि जब तक धुंध की शिद्दत कम नहीं हो जाती मोटरवेज जो है इसी तरह बंद रहेंगी, क्योंकि रात के औकात में मोटरवे के ऊपर सफ़र करना वैसे ही खतरे से खाली नहीं होता। खासतौर पर धुंध के औकात में जो है वो सफ़र करना और भी ख़तरनाक हो जाता है। तो उनका कहना था कि मोटरवे को बंद किए जाने का मकसद है कि अवाम की सेफ्टी को जो है शोर किया जा सके, ताकि जो सेफ़ ट्रैवलिंग है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ उनका कहना था कि कोशिश करें कि रात के औकात में बिल्कुल गुरेज करें, मोटरवे पर सफ़र करें और धुंध के दिनों में वैसे भी जो है बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। और कोशिश करें अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो तो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात गिने जाते हैं। इस दौरानिए के अंदर सफ़र को यकीनी बनाए ताकि जो शहरी अपने सफ़र के अंदर सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जा सके। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।